ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چراہوا کسی یہودی کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ وہ بہت محنت سے صبح سے لے کر شام تک بکریوں کو چراگاہ میں چراتا رہتا اور ان کی دیکھ بھال بھی کرتا، لیکن اتنی محنت کرنے کے باوجود اس کو بہت کم اجرت ملا کرتی تھی اور کھانا بھی اچھا نہیں ملتا تھا، اور اگر چراہوے سے کوئی معمولی سی بھی غلطی ہو جاتی تو یہودی اسے بہت سخت سزا دیتا تھا۔ چراہوے نے سن رکھا تھا کہ مسلمانوں کے نبی بہت شفیق اور رحم دل ہیں اور ان کے دین اسلام میں کوئی امیر و غریب کا فرق نہیں ہے، سب لوگ برابر ہیں۔ چراہوے کو مسلمان کے سردار یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن جب وہ بکریاں چرا رہا تھا تو اس نے جنگل میں مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ مسلمان کسی جنگ پر جا رہے ہیں اور ان کے پیغمبر بھی ساتھ ہیں۔ چراہوے نے کسی صحابی سے درخواست کی کہ میں نے آپ کے نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی اس چراہوے کو نبی آخر الزماں حضرت محمد کے خیمے میں لے گئے۔ آپ اس وقت ایک معمولی سی چٹان پر آرام فرما رہے تھے۔ چراہوے نے آپ کی سادگی دیکھی تو وہ آپ سے بہت متاثر ہوا اور سوال کیا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو آپ میرے ساتھ کیا سلوک فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا اگر تم دین حق یعنی اسلام قبول کر لو، تم ہو جیسے ہو جاؤ گے، ہمارے ساتھ ہم جیسا کھاؤ گے، ہم جیسا پہنو گے اور ہمارے ساتھ بیٹھو گے۔ چراہوا یہ سب سن کر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا میں ادنی سا چراہوا ہوں اور آپ مسلمانوں کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی ادنی اور کوئی اعلیٰ نہیں، سب انسان برابر ہیں۔ اگر کسی کو کوئی برتری حاصل ہے تو وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ چرواہا آپ سے بہت متاثر ہوا اور وہ آپ کی سادگی اور حسن سلوک کا گرویدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شامل فرما لیں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ نے اسے اپنے گھر لوٹ جانے کا حکم دیا کیونکہ اس وقت مسلمانوں کا لشکر جنگ میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن چرواہا واپس جانے کے لیے تیار نہ ہوا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تو مجھے راہ حق دکھایا ہے اور آپ کا اور اصحاب کا ساتھ عطا کیا ہے، میرے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ جب اس چرواہے نے بہت اصرار کیا تو آپ نے اسے جنگ پر لے جانے کے لیے راضی کر دیا، مگر فرمایا کہ پہلے یہ بکریاں اس کے مالک تک پہنچا دو کیونکہ یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ یہاں ہمیں یہ بات معلوم ہونی ہے کہ آپ انتہائی نازک مقامات پر بھی امانت کے بارے میں کس قدر احتیاط سے کام لیا کرتے۔ وہ چرواہا واپس گیا اور یہودی کی بکریاں واپس لوٹا کر مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہو گیا۔ پھر آسمان نے یہ منظر بھی دیکھا کہ وہ 9 مسلم لڑائی میں سب سے آگے تھا۔ وہ کافروں پر قہر بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ اسلام کی دولت اسے اس قدر ہمت دے رہی تھی کہ وہ کافروں کو واصل جہنم کرتا جا رہا تھا۔ آخر کار لڑتے لڑتے یہ 9 مسلم شہید ہو گیا۔ جب مسلمان جنگ جیت چکے تو صحابہ کرام اسے اٹھا کر آپ کے پاس لے آئے۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا اگرچہ یہ ابھی دین اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، یہاں تک اس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو گئے ہیں، اس کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ دین اسلام اور آپ کی محبت نے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت کی بشارت اس کا مقدر بنی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو آپ کی سچی محبت عطا فرمائے اور دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔